خصوصاً جوانوں سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دل پاکیزہ ہیں. ماہ شعبان ہے، ماہ عبادت ہے، ماہ رسول ہے، ماہ رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے یہ. اس میں جتنا انسان کوشش کرے روزہ رکھے، روایتوں میں روزے کا بہت ثواب ہے. عزیزان گرامی، اپنے آپ کو تیار کریں. یہ وہ مہینہ ہے جب ہمیں اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کے سامنے حاضر کرنا ہے. 15 شعبان کیا ہے؟ ولادت ہے امام کی. یہ ولادت میں ہمیں ایک سال میں ہم نے امام کے لیے کیا کیا، یہ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. 15 شعبان کی شب میں اکیلے میں جائیں امام کے پاس، تنہائی میں بیٹھے کہیں پر، اور سوچیں پچھلے ایک سال میں نے وقت کے امام کے لیے کیا کیا. میرے پاس کیا چیز ہے جو میں اپنے وقت کے امام کو پیش کر سکتا ہوں؟ ہے کوئی چیز؟ یہ ایک سال کیسا گزرا؟ یا ایک سال میں نے اپنی رشد کی، پروگریس کیا، یا میرے اندر ڈکلائن آیا؟ ایک سال گزر گیا، امام نہیں آئے. ہم نے کیا کیا امام کے لیے؟ ہم نے ظہور کے لیے کیا کیا؟ ہم نے کیا تیاری کی؟ اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں تو کیا میں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے آمادہ کیا ہے کہ میں بیسٹ پوزیشنز تک پہنچوں تاکہ امام کے لیے میں کام کر سکوں، مظلوموں کی مدد کر سکوں؟ اگر میں بزنس مین ہوں تو کیا میں نے حلال حرام کا خیال رکھا ہے؟ میں گھر پہ ہوں، ہسبینڈ وائف کے ریلیشنز میرے ایسے ہیں جیسے میرا امام راضی ہو؟ والدین کیا ہمارے والدین کے ساتھ رشتے ایسے ہیں جیسے ہمارے وقت کا امام سے راضی ہو؟ عزیزان گرامی، 15 شعبان کنٹمپلیشن کا دن. سٹ اینڈ کنٹمپلیٹ، کہاں پر آپ کو پہنچنا تھا اور ہم کہاں پر ہیں. اور پھر عہد کریں امام کے ساتھ، وعدہ کریں امام کے ساتھ کہ آج کی 15 شعبان سے اگلے 15 شعبان تک میں کیا کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر کوئی جوان میوزک سنتا ہے، حرام میوزک سنتا ہے، وہ وعدہ کرے امام سے 15 شعبان کو آج سے میں آپ کے لیے کام چھوڑنے تیار ہوں. ایک کوئی اچھا کام جو امام کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. اگر رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، خراب ہیں، ان کو جوڑنے کی کوشش کریں. یہ فیصلہ کریں 15 شعبان کو کہ اگلے 15 شعبان تک میں اپنے وقت کے امام کو راضی کر لوں گا. میں ہر وہ کام کروں گا جس سے میرا وقت کا امام راضی ہو، اور ہر اس کام سے میں پرہیز کروں گا جس سے میرے وقت کا امام جو ہے وہ ناراحت ہو اور پریشان ہو.